أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان، آج جنوری 1973 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانفال کی آیت 55 سے ہو رہا ہے. 8/5. موضوع ہے جنگ بدر کے قواعد اور حالات. اور سابقہ درس میں جو آیت ہمارے سامنے آئی تھی، جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا، ایک عظیم بنیادی حقیقت کو لیے ہوئے، اور وہ حقیقت یہ کہ کسی قوم کے خارجی حالات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی سوائے سے کہ وہ قوم اپنی نفسیات میں تبدیلی پیدا نہ کرے. اس کے اندر تبدیلی پیدا ہونی چاہیے. جس قسم کی انسان کی اندر کی دنیا کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، اسی کے مطابق اس کے خارجی حالات میں تبدیلی ہوگی. اور یہ ایک فرد کی بات ہی نہیں قرآن نے کہی، بلکہ قوم کے متعلق یہ کہا تھا کہ ذالک بأن اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا بھی کبھی نہیں حالات بدلتا کسی قوم کے وقت سے کہ وہ قوم خود اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا کر دے. اور یہ نفسیاتی تبدیلی وہ ہے کہ جس کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے اور دوسری کو ایمان سے تعبیر کرتا ہے. یہ ایمان چند الفاظ کے دہرانے کا نام نہیں ہے، یہ چند رسومات کے بجا لانے کا نام نہیں ہے، نہ ہی کفر کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جانے کا نام ہے. یہ دونوں نفسیاتی کیفیات ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے، اور انہی کے مطابق قوموں کے خارجی احوال و قواعد میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. کفر کے متعلق قرآن نے یہ کہا کہ صرف حیوانی سطح کے اوپر زندگی بسر کرنا، اینیمل لیول کے اوپر ہی لائف کو سمجھنا، یہ کفر ہے. اینیمل لیول کے اوپر یا حیوانی سطح پہ زندگی کے معنی ہوتے ہیں طبعی زندگی، یہی انسان کی فزیکل وانٹ، ان کا پورا ہوتے چلے جانا کامیاب زندگی ہے. یہی کھانا پینا، جنسی تقاضے، اس سے آگے کچھ نہیں. یہ اینیمل سطح ہے، یہ حیوانی سطح ہے، زندگی ہے. الذین کفروا یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام. قرآن نے کہا کہ کفر یہ ہے کہ صرف حیوانی سطح پر زندگی جیا جائے، کھانا پینا، افزائش سے نسل کرنا اور اس کے بعد مر جانا. یہ کفر کی زندگی قرآن نے بتایا. انسان اور حیوان میں اس نے فرق یہ کیا کہ جسے آپ ویلیوز یا اقدار کہتے ہیں، حیوانات میں وہ نہیں ہوتی. یہ تصور صرف انسانی سطح زندگی کے اوپر آ کر پیدا ہوتا ہے، اور یہی خط امتیاز ہے بنیادی طور پر حیوان اور انسان میں، دونوں میں ہی
سبھی زندگی کی ضروریات تو حیوان اور انسان دونوں میں مشترک ہوتی ہیں. اس حد تک انسان بھی حیوان ہی ہوتا ہے. جو بھی کھاتا پیتا سانس لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے اور گائے سے نسل کرتا ہے اور اس کے بعد سبھی قوانین کے تابع اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. گائے بھی اسی طرح جس طرح ہر حیوان کی زندگی ان تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. کچھ فرق نہیں ہے اس زندگی میں حیوان اور انسان میں، بلکہ یہ لفظ مشترک ہے دونوں کے لیے. حیوان کے معنی یہ زندہ جس کو زندگی حاصل ہے. اصل میں فرق پیدا ہوتا ہے آگے چل کر جہاں انسانی سطح زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے اقدار یا ویلیوز کا تصور. وہ جو ہمارے ہاں ایک بڑا ہی بنیادی محاورہ چلا آتا ہے، اور اب تو ہماری اگلی نسل ہماری حماقتوں کی وجہ سے جہاں وہ زبان سے بیگانہ ہوتی چلی جا رہی ہے، ان محاوروں سے بھی ناآشنا ہو رہی ہے. حالانکہ ان محاوروں کے اندر زندگی کے بڑے لمبے چوڑے دور کے تجربات کا نچوڑ دیا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک بات محاورے کے طور پہ چلی آتی تھی کہ مال صدقہ جان. یہ صحیح بات ہے. اگر جان اور مال میں ٹائی آ کے پڑ جائے، تصادم آ کے پڑ جائے، ہر شخص جان بچانے کی خاطر مال قربان کر دے گا. جان بچانا جو ہے یہ کوئی انسانی خصوصیات میں سے نہیں ہے. ہر حیوان اپنی جان بچاتا ہے. وہ جان بچانے کے لیے آخری کوشش کر دیتا ہے. تو اگر محض جان ہی بچانے کی بات ہے تو یہ تو حیوانی سطح زندگی اور انسانی سطح زندگی میں قدر مشترک ہے. انسان اس کے لیے طاقت بھی صرف کرتا ہے، تدبیریں بھی کرتا ہے، اور اس محاورے کی روح سے مال بھی صرف کر دیتا ہے. بلکہ اگر سارا مال دینا پڑے تو وہ سارا مال دے کے بھی جان بچا لیتا ہے. اگر کوئی شخص مال کو ترجیح دیتا ہے جان کو، ساری دنیا اس سے ہنستی ہے، اسے پاگل کہتی ہے کہ جان دے دی، پیسہ خرچ نہیں کیا. تو وہ جان کا بچانا ضروری ہے، لیکن اس میں انسان میں اور حیوان میں اس سطح پہ تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. ہر حیوان اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. ننھی سی جان چیونٹی کی ہوتی ہے، اسے بھی دیکھیے، اس کے سامنے تنکا بھی اگر آ جاتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ مخالفت ہو رہی ہے میری. جان بچا کے حفاظت سے دوسری طرف نکل جاتی ہے. جان مال صدقہ ہے جان تک تو بالکل صحیح بات ہے. آگے آتی ہے وہ سطح انسانیت کی کہ جان صدقہ آبرو. آبرو کا تصور حیوان میں نہیں ہوتا. یہ ویلیو ہے، یہ قدر ہے. کسی قسم کی چیزیں ہیں کہ جنہیں آپ اقدار کہتے ہیں. حلال اور حرام میں تمیز کرنا، جائز اور ناجائز میں تمیز کرنا، حیوانی سطح کے اوپر یہ چیز ہے ہی نہیں. یہ اقدار کی چیز ہے، یہ قدر ہے، یہ ویلیو ہے. حیوان کے سامنے صرف جینے کے لیے پیٹ بھرنا ہے. انسان کے لیے جینے کے لیے پیٹ بھرنا ضروری تقاضا ہے، لیکن ایک قدر بھی آگے آتی ہے کہ جائز طریقے سے پیٹ بھرا جائے. جنسی تقاضے کا پورا کرنا حیوان اور انسان دونوں میں قدر مشترک ہے، لیکن یہاں ایک چیز قدر آ جاتی ہے. تقاضا مشترک وہاں چاہیے، قدر مشترک نہیں. میں نے بس نہیں صحیح کہا. دونوں میں تقاضا مشترک ہے، لیکن انسان میں آ کے ایک قدر آتی ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز. اس محاورے میں جیسے میں نے کہا ہے کہ جان سب کا آبرو، حیوان اسے نہیں جانتا.
आबरू का तस्वीर सिर्फ इंसानी सतह जिंदगी के ऊपर आता है। ये जो वैल्यूज या अकदार हैं, यहाँ फर्क आगे पड़ता है, और यही कहता ये है कि वो इंसान को वैल्यूज देता है। इसीलिए कहा कि इन्होंने जलना हो कि लैलतुल क़द्र, वो नई अखबार देने वाली एक रात थी जिसमें कि कुरान का नज़ूल शुरू हुआ। अकदार का सिर्फ फर्क है, वैल्यूज का सिर्फ फर्क है। इन वैल्यूज में यकीन रखना इसे ईमान कहते हैं, और इन वैल्यूज से इनकार करना इसे कुफ्र कहा जाता है। अब आपने देखा कि ये दो किस्म की नफ्सियात है, अलग अलग जाविया है जिंदगी का, अलग अलग तस्वुर है हयात का। एक जिंदगी का तस्वुर खालिस हैवानी सतह पर, एनिमल लेवल के ऊपर सभी तकाजों का पूरा करना जिस तरह से भी हो। दूसरा तस्वुर ये कि इन तकाजों का पूरा करना जरूरी, लेकिन उन अकदार को मलहूज रखते हुए जो इस बात में वही ने दी है, इसे ईमान कहते हैं। ये जो सभी तकाजे हैं, उन तकाजों में यकीन रखना तो कोई बात ही नहीं है। वो हर शख्स जानता है, हर हैवान जानता है कि भूख के वक्त खाना चाहिए, प्यास के वक्त पीना चाहिए। इसके लिए इंसानी खसूसियत की जरूरत नहीं है, ये चीज अंदर से आती है उसके। ये इन चीजों को हैवान ईमान लाता नहीं है। इंसान भी अगर सिर्फ एनिमल लेवल के ऊपर गुंडा रहता है तो वो इन चीजों पे ईमान नहीं लाता। वो अंदर का तकाजा है जो पूरा करता है। प्यास लगती है, पानी की तरफ जाता है, ये भी जाता है, गला भी जाता है। ये इन चीजों पे ईमान लाता नहीं। इसके अंदर इंस्टिंक्ट होती है, ये जिबिल्लत होती है। ईमान लाना पड़ता है अकदार के ऊपर कि जो अंदर का तकाजा नहीं होता इंसान को। जितना फलसफे ने ये बात कही कि इंसान के अंदर ये चीज होती है, बिल्कुल गलत फलसफा था, बादल का फलसफा था। अगर ये चीज इंसानों के अंदर कहीं होती, सारी दुनिया में कहीं इंसान बचता हो, आज या आज से 6000 पेशतर का इंसान, 6000 साल पहले का गारों वाला इंसान और आज का मौजूद करिए इंसान, दुनिया के किसी खत्ते में बसे, किसी कौम से उसका ताल्लुक हो, ये जो हवानी तकाजे हैं उन सब में मुश्तरक होते हैं, एक जैसे होते हैं। आज प्यास लगे किसी को, या 6000 साल पहले के इंसान को प्यास लगे, पानी की तरफ जाता है वो। यहाँ उसको प्यास लगे, चीनों को प्यास लगे, कुतबे सवाली में पानी की तरफ जाता है और पानी से प्यास बुझाता है। उस तलाश नहीं जिसमें अंदर इंसान के जो जज्बे या इत्तबाआत होते हैं या इंस्टिंक्ट या जिबिल्लतें होती हैं, उनमें उस तलाश ही नहीं होता। इंसान तो एक तरफ इंसान और हैवान में इख्तलाफ नहीं होता। अगर ये अखबार भी इंसानों के अंदर होती जिबिल्लत के तकाजे की तरह, तो कभी इंसानों में इख्तलाफ होता ही ना। तो बुरा ईमान का ताल्लुक हैवानी सतह पे आता ही नहीं, इसलिए कि वहाँ इन चीजों के ऊपर यकीन रखना नहीं पड़ता। मैंने कितनी दफा जो लफ्ज़ यकीन आपके सामने ये रखा ईमान की बजाय। बुनियादी तौर पर लफ्ज़ ईमान के माने यकीन किया। और जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया, यकीन रखना पड़ता है अखबार पे जो इंसानी सतह की चीज है। जिबिल्लत के बुनियादी तकाजे मैंने अर्ज किया है तो वो तो अब खुद पूरे होते हैं। हर तकाजा जो है उसके लिए अंदर से मालूम होता है, प्यास लगती है तो पानी की तरफ जाता है।
اس तकाजे की तो कैफियत ये है कि बच्चा पैदा होने के बाद जो सांस लेता है उसे जिस वक्त भूख लगती है तो आप देखिए वो अपने रिज़्क़ के टुकड़ों की तरफ, दूध की नहरों की तरफ लपट के चला जाता है। न किसी ने उसे बताया, न कहीं से वो समझा, न वो इसको ईमान लाया, तो राजी नहीं है। और फिर कहीं इख्तलाफ नहीं, दुनिया का हर बच्चा यही करता है, हैवान का बच्चा भी यही करता है, इंसान का बच्चा भी यही करता है। इख्तलाफ तो यहाँ होता ही नहीं। न कहीं से सीखना पड़ता है, न सीखने के बाद इस पर ईमान लाना पड़ता है। अंदर का तकाजा हर जगह है। फर्क आगे पड़ता है जहाँ जायज और नजायज का तस्वुर आता है, यहाँ अकदार का तस्वुर आता है, यहाँ आबरू का तस्वुर आता है। इन अकदार पर ईमान लाना पड़ता है, यानी यकीन रखना पड़ता है इस बात के ऊपर कि इंसानी जिंदगी इन्हीं अकदार से वाबस्ता है। ये जो यकीन है इसे ईमान कहते हैं। अल्फाज का जोर भी अजीब है। जिस तरह हमारे यहाँ ईमान के माने कुछ ऐसे हो गए हैं कि जिसमें असल फिक्र को दखल न हो। खुदा पर ईमान लाना पड़ता है, गैर पर ईमान लाना पड़ता है। देखिए ये लफ्ज़ जो ईमान है इसके साथ ये चीज आ गई कि इसमें कुछ अक्ल फिक्र, इल्म, बसीरत, दलाल और इब्राहीम का कोई ताल्लुक नहीं है। वो इसे मानना पड़ता है। ये बिल्कुल नहीं, गलत चीज। ये यकीन तो वो है जो बच्चों को यकीन होता है कि मुझे रिज़्क़, मुझे खुराक माँ के खाने से मिलेगी। वो इनमें बसीरत पे मबनी नहीं होता, दलील और बुरहान पे मबनी नहीं होता, अंदर का दबावा होता है। उसे ईमान नहीं कह सकते। यकीन तो इतना बड़ा होता है कि बड़े से बड़े साहब ईमान को भी शायद इतना कभी यकीन न हो जितना बच्चों को इसका यकीन होता है कि डूब के वक्त वहां से मुझे रिज़्क़ मिल जाएगा। अजीब चीज ये है कि हमारे यहाँ लफ्ज़ का माल नहीं हुआ। जिन्होंने अंग्रेजी में शुरू में इसका तर्जुमा किया होगा फिर उन्होंने भी इसे यकीन ही के माने में इस्तेमाल किया होगा। अब भी मजहब की दुनिया से अगर हट जाए हम और फेथ का लफ्ज इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे वो यकीन के मानों में आता है। ना फेथ ही नहीं, ये देखा किस तरह यकीन के मानों में आता है। डॉक्टर को अपनी दवाई की ऐसी कैफियत के अंदर यकीन होता है, उसे फेथ कहता है। ये लफ्ज इस्तेमाल होता है फेथ यकीन के मानों में, लेकिन वहां भी अब ये लफ्ज जो फेथ है आप देखिएगा इसी तरह से ये बगैर दलील के, बगैर इल्म के जो बात हो इन्हीं मानों में वहां आ गया। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि ईमान का तर्जुमा ही फेथ गलत है, इन मानों में फेथ गलत है। अब हमारे सामने दो चीजें आ गई। एक फेथ तो वो हुआ कि जिसमें दलील और बुरहान का कोई दखल नहीं होता। बकरी का बच्चा पूरे ईमान के साथ जमाने यकीन माँ के थनों की तरफ चला जाता है। दलील और बुरहान इसमें नहीं होती, क्यों का जवाब नहीं दे सकता वो। लेकिन इससे ऊपर आकर एक फेथ वो होता है जो दलील और बुरहान पे मबनी होता है। डॉक्टर जब सही तशखीस कर देता है मर्ज की और उसके बाद दवाई स्पेसिफिक उसके पास होती है, वो पूरे फेथ के साथ ये दवाई देता है और वो कहता है कि मुझे इस दवाई की एफिकेसी के ऊपर फेथ है कि ये यकीनन ऐसा करेगी, यकीनन ऐसा करेगी। अब ये देखिए डॉक्टर का ये फेथ
دلیل و برہان تو مبنی ہے. اسے پوچھیے کیوں ایسا ہوتا ہے, وہ سمجھا سکتا ہے. اندر اس نے اس کے اوپر دلیل نہیں کر دی ہے. وہ اس کے اوپر جو ایمان لایا ہے, اب یہ ٹرم آ گئی ہمارے یہاں, اس کی دلیل ہے اس کے پاس. قرآن کریم یہ جو دو قسم کے سوچ ہیں, دو قسم کے یقین ہیں, ان میں فرق کرتا ہے. ایک سوچ تو آپ انگریزی میں کہیے ارریشنل سے, اور دوسرا سوچ ہے جسے آپ ریشنل سوچ کہیں. قرآن جس ایمان کا تقاضا کرتا ہے وہ ریشنل سوچ کا تقاضا کرتا ہے. کوئی ریشنل سوچ قدم قدم پہ آپ کو ملتا ہے. مرض کے لیے تعویذ, ماتا نکلی اور راضی پہ پانی لینے چلے گئے. بچے کو ٹائیفائڈ ہوا تو انہوں نے دیا گلاس پانی کا, اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے نمازیوں نے ٹیکا مرواؤں گا میرے, انہوں نے پرسوں مرنا تو کل ہی مرے. گندا تعویذ کاغا حضرت صاحب کے پاس جا کے ان کی دعا, ان کی نظر کرم, قبروں پہ پہنچنے کے بعد مرادیں مانگ لینے کے بعد, یہ ساری چیزیں بڑے پختہ یقین کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں. لیکن ان کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہوتا. یہ دلیل اور برہان تو مبنی نہیں ہے. دیکھیے قرآن کس قسم کے سوچ کا تقاضا کرتا ہے. وہی آیت جو 20ویں دفعہ آ گئی, 20ویں دفعہ آئے گی. بڑی بنیادی چیز ہے جی کا نمان. میں کہتا ہوں مذہب کی دنیا میں مذہب کی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے قرآن سائنس کی لینگویج میں گفتگو کرتا ہے, یہ اسی کی خصوصیت ہے. مذہب کی دنیا میں سوچ جو ہے ہمیشہ ریشنل ہوتا ہے. عیسائیت کا یہ ایمان ہے کہ حضرت مسیح نے آ کر جو صلیب پہ جان دی وہ کفارہ ادا کر دیا تمام انسانوں کے گناہوں کا. یقین ہے, اتنا بڑا یقین کہ ہر عیسائی کو مرتے وقت اس کا اقرار کرنا ہوتا ہے. پادری آ کے اقرار دیتا ہے اور اسے بڑا یقین ہوتا ہے اس سے. لیکن ان کے ہاں کے بڑے سے بڑے پڑھے لکھے فلاسفر کو بھی پوچھیے کہ شاید یہ کیوں ہے, اس کیوں کا جواب نہیں ہوتا. یہ کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے, علم پر مبنی نہیں ہے. جواب کیا ہوتا ہے؟ گریس آف گاڈ. خدا نے یہ انسانوں پہ رحم کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا, اس نے اپنی جان دی, اس کے خون بہا میں تمام انسانوں کے جو گناہ تھے وہ خدا نے بخش دیے. آپ دیکھتے ہیں کہ شروع سے آخر تک ہر چیز بغیر دلیل کے بغیر ہی نہیں, دلیل سے الٹ. ان میں بصیرت کی نفیس, لیکن یقین اتنا بڑا ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا اس کو دہرائے بغیر. یہ ارریشنل فیتھ ہے. قرآن سے ایمان تسلیم ہی نہیں کرتا. سورہ فرقان میں آپ دیکھیے اس کی آخری صورتیں جو ہیں, آخری آیات جو ہیں 70 سے, اس میں مومنوں کی خصوصیات بنائی ہیں کہ مومن کون ہوتے ہیں. جنازہ کب آتا ہے اور اس میں آخر میں یہ چیز, درمیان میں ایک یہ چیز کہتا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. 25/73.
25/73 مومن اسے کہتے ہیں کہ اور تو اور جب اس کے سامنے اس کے خدا کی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ اسے میں بھی اندھا بہرا گونگا بن کے ان کے اوپر نہیں جھک پڑتا. چیزوں میں من کبھی سوچیے اس چیز کو جو کہا جاتا ہے کہ اب دین اپنی اصلی شکل میں، خدا کا پیغام اصلی شکل میں قرآن ہی کے اندر ہے، کہیں باہر نہیں ہے. تمام مذاہب عالم کی کتابیں جنہیں اپنے ہاں وہ مضمونہ طور پر وہی کہتے ہیں، خدا کا پیغام کہتے ہیں، موجود ہے دنیا میں. لیجیے ایک ایک ان میں سے کتاب اور دیکھ لیجیے. کسی کتاب میں بھی آپ کو ایمان کی یہ ڈیفینیشن ملے گی؟ ہر جگہ ایمان ارریشنل فیتھ کے معنی میں ملے گا. تو تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی، اور اس ماننے میں کیوں کا دخل نہیں ہے. یہی ایک کتاب ہے کہ جس کے اندر یہ چیز ان الفاظ میں ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو خدا کی آیات کے سامنے بھی آنکھیں بند کر کے نہیں دیکھتے. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کس طرح سے ایمان کا تقاضا یہ کہ شاید کوئی صفحہ ایسا ہو قرآن کا جس میں ایمان کا تقاضا نہ ہو. اور ایمان میں فرق یہ وہ کرتا ہے کہ جہاں ایمان کا تقاضا ہے ریشنل فیتھ کا تقاضا ہے. ارریشنل فیتھ کو وہ فیتھ ہی تسلیم نہیں کرتا. وہ کیوں اسے فیتھ تسلیم نہیں کرتا؟ فیتھ کے معنی پھر آپ یقین لے لیجیے، ایمان کے معنی یقین لے لیجیے. میں نے کہا کہ بنیادی طور پہ اس کے معنی یہی. وہ اسے کیوں ارریشنل فیتھ کو کیوں نہیں یقین تسلیم کرتا؟ اس لیے کہ اگلی چیز وہ انسان اور حیوان میں فرق یہ بتاتا ہے کہ انسان کو صاحب شعور پیدا کیا گیا، عقل اور فکر، ریزن دیا ہے اسے، یوں کہیے انگریزی زبان میں. وہ جو پرانی بات تھی نا کہ مین از اے ریشنل اینیمل، وہ بڑی صحیح بات ہے. یہ ریزن، دلیل و برہان، علم و بصیرت کی بنا پہ فرق کرنا، یہ انسان کی سطح کا خاصہ ہے. اینیمل میں یہ بات نہیں ہے. تو گویا دوسرا خاصہ جو ہوا انسانی سطح کا وہ عقل و فکر ہوئی. فیتھ اور یقین ضروری چیز ہوا، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ وہ یقین، وہ فیتھ جو ریشنل ہو، جو مبنی نہ ہو دلائل و براہین اور عقل و فکر پہ، وہ اسے فیتھ نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ بظاہر دیکھنے کے یہ لوگ جو اس طرح سے مرادیں مانگتے ہیں، تعویذ اور گنڈے کراتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، حضرت صاحب سے پھونکے مرواتے ہیں، انہیں بڑا یقین ہوتا ہے اس میں. لیکن قرآن اسے یقین نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ یقین ہے کہ جس میں تم انسانی سطح پہ آ کے یقین نہیں لا رہے. انسانی سطح کے اوپر تو دلیل اور برہان اور علم اور بصیرت جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اگر یہ ساتھ نہیں آتا تو تم حیوانی سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہو، انسانی سطح نہیں ہے. دوسری شرط یہ آ گئی کہ عقل و فکر کی بنیادوں کے اوپر فیتھ ہونا چاہیے. کیا بات ہے قرآن کی عزیزان میں. یعنی جتنی خصوصیات ایسی ہیں جو انسان حیوان سے متمیز کرتی ہیں انسان کو، وہ لازمی شرط قرار دیتا ہے ان خصوصیات کو برقرار رکھنے کی، اس مقصد کے لیے کہ تمہیں وہ یقین اور وہ ایمان حاصل ہو کہ جو یقین بھی پختہ ہو. اور پختگی یقین کے متعلق اب وہ بات آ گئی کہ جتنے لوگ ارریشنل فیتھ رکھے ہوئے ہیں، یقین تو بہت محکم نظر آتا ہے تمہیں، لیکن جس وقت بھی آپ تم ان سے کیوں پوچھو گے
اور وہ اپنے فکر کی بنیاد کے اوپر کسی وقت اپنے یقین کو پرکھیں گے تو وہ یقین ختم ہو جائے گا. جو یقین علم و بصیرت اور عقل و فکر کا حریص نہیں ہو سکتا، اس کا چیلنج قائم نہیں کر سکتا، اس معیار پر پورا نہیں اتر سکتا، اس کے سامنے جو یقین ٹھہر نہیں سکتا، قرآن کہتا ہے وہ یقین نہیں ہے، اسے توہم پرستی کہتے ہیں. اس لیے اس نے یہ کہا کہ مومن وہ ہے کہ اس کے سامنے جب خدا کی آیات بھی لائی جائیں گی تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ عقل و فکر کو ایک طرف رکھ کے گونگا اور بہرا اور اندھا بن کے اس کو تسلیم کر لے. یہ انسان جو یہ روش اختیار کرتے ہیں اسے اس نے کفر سے تعبیر کیا ہے. اور ایمان وہ ہے، اب 3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. صرف طبی زندگی کے تقاضے نہیں، اقدار جنہیں کہا جاتا ہے، ویلیوز جنہیں کہا جاتا ہے، ان ویلیوز کو تسلیم کرنا انسانی سطح زندگی کا تقاضا. یہ اگر نہیں ہے تو حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں. ایک چیز، ان ویلیوز کے نتیجہ خیز ہونے میں یقین کامل. یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے ضرورت ہے روپے کی، اس کا حاصل کرنا، اپنے طبی تقاضے کا پورا کرنا حیوانی سطح زندگی کا تقاضا تھا. ہمیں یقین ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھے گی، کھانا کھانے سے بھوک مٹے گی، لیکن اقدار کی دنیا میں آپ آئیں گے تو وہ جہاں یہ بات آ گئی کہ نہیں تھا جائز طریقے سے جو حاصل کیا جائے گا. یہ جو فرق ہے جائز اور ناجائز کا، اس کے متعلق بھی تو کچھ یقین ہونا چاہیے کہ جائز سے یہ چیز ہوگی، ناجائز سے یہ چیز ہوگی. کبھی زندگی کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کھانا آپ چرا کے کھائیں، کھانا آپ محنت کی کمائی کا کھائیں، جسم کو تو دونوں ایک طرح کے لگتے ہیں. جب یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس میں اتنے وٹامن ہوتے ہیں جن کی تمہیں ضرورت ہے، تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز اگر تم اپنی کمائی سے کھاؤ گے تو اتنے وٹامن ہوں گے، اگر چرا کے کھاؤ گے تو اس میں وٹامن نہیں رہیں گے. وہ تو بدستور رہتے ہیں. وہ کیا چیز ہے جس میں فرق پڑتا ہے جا کے؟ یہ دیانت اور یہ امانت اور یہ آبرو کا تصور کبھی زندگی کے تقاضوں پہ تو کچھ فرق نہیں پڑتا. کہیں اوپر جا کے فرق پڑتا ہے نا. یہ جو ہے ان میں فرق پڑتا ہے. یہ یقین جو ہے یہ ہے جسے ایمان کہتے ہیں. پھر یہ یقین اندھا دھند نہیں، وہ ایسا یقین کہ علم و بصیرت کی ہر کساتی پہ پورا اترے، اپنے فکر کے ہر چیلنج کو سہن کر سکے. اگر یہ نہیں کرتا تو پھر وہ ایمان نہیں ہے. اس لیے کہ یہ وہ ملمہ ہے کہ جب سائے دیا جائے گا تو جائے گا منہ سخت. یاد ہوگی آپ کو تیسری جماعت کی یہ نظم، کیا دور تھا وہ صاحب. شروع میں ہی یہ اس قسم کی کتابیں پڑھانے شروع کر دیتے تھے. تو چاندی کی انگوٹھی پہ جو سونے کا چڑھا جھال، یاد ہوگا آگوشاؤں کو، وہ اطراع کے کیا بڑا بولنے لگا اور اس نے چاندی کی انگوٹھی نے کہا کہ اس طرح سے اطراع نہیں، اس کے اوپر یہ ملمہ ہے جو تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہے. جب سائے دیا جائے گا ہو جائے گا منہ سخت. آپ کے سامنے ذرا سا جاؤ گے تو اس وقت یہ ملمہ اتر جائے گا منافقت کا، نیچے سے اصلیت پیتل کی نکلی آئے گی. اور میں اس وقت تمہارے سامنے چاندی کی نظر آتی ہوں، کم قیمت،
1,00,000 بار بھی تو تھالی میں ڈالو، باہر نکالو گے تو چاندی کی چاندی نظر آؤں گی. یہ ہوتی تھی ایک نظم. اس فیس کو وہ فیس کیوں نہیں مانتا جو اس کے ریشنل ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے جب بھی تم انسان کی سطح کے اوپر آؤ گے تو وہاں تو تقاضا دلیل و برہان اور علم و بصیرت کا ہوگا، اور جب تمہارا فیس اس کے سامنے آ جائے گا تو یہ ملمہ اتر جائے گا اوپر، نیچے سے کفر کا کفر نکل آئے گا. تو کہتا ہے یہ ایمان کیا ہوا؟ اسی لیے کہیں اس نے یہ چیز کہی ہے. اب آئے ہم اس آیت پہ جہاں سے آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے. عزیزان من، یہ بنیادی تمہید نہایت ضروری. کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. نواب جہاں کہا ہے جینے والوں میں، چلنے والوں میں، زندگی جہاں بھی ہوتی ہے اس کے لیے دابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انسان سنے. عام ترجمہ تو اس کا بدترین مخلوق کر دیا جاتا ہے. شرط دواب ہے خیر کے مقابلے میں. شر وہ چیز ہوتی ہے جو ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے. یہ شرر اور شرارے اسی لیے یہ چیز کہتے ہیں اس کو. اڑتی ہوئی چنگاریاں جو ہوتی ہیں، بات اور کہیں نکل جائے گی اور بڑی دور چلی جائے گی. انسانی پرسنالٹی جو ہے، انسانی ذات جو ہے، اس کے انٹیگریشن جسے آپ کہتے ہیں، یہ ہے وہ چیز جو اصل مقصود ہے زندگی کا، انسانی ذات کی استحکام. اور اگر وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر انسانی ذات رہتی نہیں. بہرحال کہا یہ ہے کہ شر الدواب، میں نے کہا ہے کہ یہ موضوع الگ ہے، کسی دوسرے وقت میں سامنے آئے گا. شر الدواب کہہ لیجیے بدترین مخلوق، ایسی مخلوق کے انسانی میزان میں جس کا کوئی وزن نہیں ہے، وہ ہے کفر. اب عام ترجموں میں عام تصور کے اعتبار سے تو یہ ہو گیا نا کہ دیکھیے صاحب، یہ قرآن شریف اور اللہ میاں ان کا جو ہے کافروں کو گالیاں دیتا ہے صاحب. کہیں بدترین مخلوق کہتا ہے، کہیں کہتا ہے لعنت ہے ان کے اوپر اور لعنتیں بھیجتا ہے، اور گالیاں دینے والے اسی سے سند حاصل کیا کرتے ہیں. یہ دیکھو تو صحیح، قرآن میں بھی تو یہ ہے. کہا اس نے کیا ہے یہ کفر کیا ہے؟ ہمارے آپ کے ذہن میں تو اس سے مراد ہندو ہوتا ہے نا، یا ہر غیر مسلم ہوتا ہے جسے ہم کافر کہتے ہیں. اپنے متعلق تو ہم نے کبھی نہیں سوچا. یہ کہیں ہمیں ہی تو نہیں کہہ رہا. سوچیے تو صحیح عزیزان من، قرآن کی روح سے انسان کا کسی گھر میں پیدا ہو جانا تو کفر و ایمان میں امتیاز نہیں پیدا کرتا. ہر بچہ یکساں طور پہ پیدا ہوتا ہے، وہ نہ کافر ہوتا ہے نہ مومن ہوتا ہے. کفر اور ایمان دونوں ایسی چیزیں ہیں جنہیں آباد میں جا کے انسان کو خود اختیار کرنا پڑتا ہے. کفر کو بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. وہ جو الذین کفروا، وہ وہاں برب کے استعمال ہوا. اور قرآن کریم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ فعل کے معنی میں کچھ کرنا پڑتا ہے. جیسے ایمان بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، ایمان جسے لانا کہتے ہیں آپ. یعنی یہ دو قسم کی تصور ہے زندگی کے. ایک تصور زندگی یہ ہے کہ زندگی کے تقاضے حیوانی سطح کے تقاضے ہیں. ایک تصور زندگی یہ ہے کہ نہیں، اس سے اونچے اقدار بھی ہیں، ان کے اوپر یقین رکھنا کہ جیسے کھانا نہ کھانے سے موت ہوتی ہے، ناجائز کا کھانا کھانے سے بھی موت ہوتی ہے، حرام کھانے سے بھی موت ہوتی ہے، اسی قسم کا یقین اگر اس کے اوپر ہے، اور یقین ہے علی وجہ البصیرت،
دلیل و برہان کی روح سے یہ یقین حاصل کیا ہوا علم و بصیرت کی بنیاد پہ آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں، اسے ایمان کہا جائے گا۔ اسی لیے اس نے جو کہا ہے کہ یہ انسانوں میں جو ان اقدار کو تسلیم نہیں کرتا اور زندگی کی سطح صرف حیوانی سطح قرار دیتا ہے، وہ ہے کہ جس کی انسانی اندر زندگی کی صلاحیتیں مشتمل نہیں ہو سکتی۔ کہہ لیجیے کہ بدترین مخلوق کفروا لا یؤمنون، یہ دیکھیے پھر وہی چیز یہاں ورد آیا، وہ اس سطح پہ اس قسم کا اقدار میں یقین حاصل نہیں کرتے۔ یہاں تو قرآن نے صرف یہ چیز کہی، میں نے عرض کیا ہے کہ ان دو چیزوں کو سامنے رکھیے، اقدار کو یقین رکھنا پہلی چیز ہے انسان کو حیوان سے متمیز کرنے والی۔ جس انسان کو ویلیوز پہ یقین نہیں ہے وہ اس کی شکل الگ ہو جائے وہ حیوان ہے۔ حیوانات میں سے بھی تو ہر ایک کی شکل ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اونٹ میں اور گدھے میں، بکری میں اور کتوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ ان کے جو فارم ہے اس میں فرق ہوتا ہے نا۔ ایک فارم یہ بھی ہے جنہیں ہم انسان کہہ رہے ہیں، حیوانوں کی فارم ہے نا یہ بھی۔ تو پہلی چیز تو اس نے یہ کہی ہے کہ اگر ویلیوز اور اقدار پر ایمان نہیں ہے تو یہ حیوانی زندگی ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے علم و بصیرت کی بنیاد پر، دلیل و برہان کی بنیاد کے اوپر، ریشنل سوچ ہونا چاہیے اس کا۔ اگر یہ سوچ اس قسم کا نہیں ہے تو پھر بھی یہ سوچ نہیں ہے۔ اب اس آیت میں تو قرآن نے اتنا ہی کہا، شرط بغاز کہ جو ان ویلیوز پہ یقین نہیں کرتا۔ دوسری جگہ اس نے کہا ان شرط بغاز جو عند اللہ ہے، وہی الفاظ ہیں اور یہی صورت ہے۔ اسی سے چند آیتیں پیچھے 8/22 8/22 آپ دیکھیں گے وہاں بھی الفاظ ہے ان شرط بغاز جو عند اللہ، یہاں بھی ان شرط بغاز جو عند اللہ۔ وہاں کہا تھا کہ تصروفہم لا یؤمنون، جہاں کہا ہے کون سے عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے اور گونگے جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ کفر ہو گیا۔ میں نے گزارش کیا تھا کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے محاورہ عرب اور تشریح آیات۔ پہلے تو ان الفاظ کو سمجھیے کہ نزول قرآن کریم کے وقت عربی زبان میں ان الفاظ کے معنی کیا لیے جاتے تھے، اور دوسری چیز یہ کہ ایک مقام پہ قرآن نے جو بات کہی ہے مختلف مقامات میں اس کا ذکر آیا ہوگا، وہ مقامات سارے سامنے رکھیے، ہر بات واضح ہو جاتی۔ آپ شرط دواب لینا چاہیں گے نا، آپ دیکھیے کہ یہاں قرآن نے کہا ہے کہ اللہ دین کفروا، یہاں کہا ہے کہ الذین ان اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون، تو دونوں چیزیں ایک ہو گئی۔ کفر ہوا حیوانی سطح کے اوپر زندگی بسر کرنا، حیوانی سطح کے اوپر زندگی کے معنی ہوئے کہ ویلیوز کا نہ ہونا، صرف کبھی تک آگے، اور عقل و فکر سے کام نہ لینا۔ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے، اور مومن کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے 25/72 میں آ گئی تھی کہ وہ کہ جو خدا کی آیات کو بھی گنگے داہرے دم کو تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھتے ہیں کس طرح کفر اور ایمان کی وضاحت ہوتی چلی جاتی ہے۔ شرط بغاز ایک جگہ کفر کو کہا، وہ جو کفر اختیار کرنے والے یعنی وہ لوگ ثم البکم الذین لا یعقلون، اور یہی آگے چل کے معیار ہو گیا جہنم اور جنت۔ ہم بھی تو یہی معیار رکھتے ہیں نا
کہ جنت میں مومن جائیں گے، کافر نہیں جائیں گے، اور پھر مومن کا لفظ تو اب استعمال ہی نہیں ہمارے ہاں ہوتا، مسلمان جائیں گے، اور مسلمان ہوئے ہم جائیں گے، کافر نہیں جائیں گے، تو کافر ہو گئے ہر غیر مسلم، یہ نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد پڑتی تھی ذرا مصیبت ہم جائیں گے والی، کہ صاحب ہمارے کام اعمال تو اس قسم کے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ عیسائیوں نے اس کے متعلق جواب یہ دیا تھا نا کہ حضرت مسیح نے کفارہ ادا کر دیا، ان کے خون کے بدلے میں یہ سارے گناہ دھلیں گے اور سب جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کو ہم ہنستے تھے نا، یہی جب ہم سے اعتراض ہوا کہ صاحب یہ ہم کیسے چلے جائیں گے، ہم تو ان عیسائیوں سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ کفارے پہ ہم ہنسے، ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں دے جائے گی، یعنی کفارے کا لفظ نہیں کہا، شفاعت کا لفظ کہا، تو خوش ہو گئے کہ صاحب ہم نے وہ جو تھا ان کو تو ہم نے ان کی دلیل کو تو باطل قرار دے دیا، اور خود چلے گئے سارے اندر جنت میں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے فیصلے ہمارے ہی دل سے ہونے ہیں تو کون کافر ہم نے سے جائے گا کہ جہنم میں جائے؟ لیکن یہ فیصلے تو عزیزان من ہمارے آپ کے کرنے کے نہیں، وہ تو اس کے فیصلے ہیں جو جنت اور جہنم کا مالک ہے۔ بات یہ آئی تھی کہ ایک دفعہ اس نے یہ کہا ہے کہ شرت دواب وہ ہے کہ جو ان بلند اقدار کو تسلیم نہیں کرتا، پر یقین نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ کہا کہ شرت دواب وہ ہیں جو اپنے فکر سے کام نہیں لیتے۔ ادھر کہا کہ کفار کی زندگی وہ ہے جو عوامی سطح پہ زندگی بسر کرتی ہے۔ سطح پہ زندگی بسر کرتی ہے، انسانی سطح پہ نہیں آتے۔ اب آگے میں نے کہا تھا نا کہ جنت اور جہنم کی بات 7/179 179 سورہ اعراف 7/1 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ تم دیکھو گے یہ چلتے پھرنے والی مخلوق ہماری مہذب آبادیوں میں بستے ہوں یا یہ نمائرک ٹرائب والے ہوں گاؤں میں بسنے والے، تم ان کو دیکھو گے، ان کی روش زندگی، ان کی ذہنیت زبان حال سے پکار کر کہہ رہی ہوگی کہ یہ ہے جہنم والے، یعنی وہ اس کا معیار وہاں جا کے نہیں لیتا کہ وہاں پتہ چلے گا، جب وہ آواز سنیں گے تو پھر معلوم ہوگا کون اہل جہنم کون اہل جہنم۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ نظر آ جائیں گے، ہر شخص کوشش ہوگا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ صاحب آگے کیا کہتا ہے قرآن، کہ یہ کون ہیں جو نظر آ جائیں گے کہ یہ جہنمی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، فطرت نے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مائنڈ دل و دماغ دیا تھا سمجھنے کے لیے، یہ چیز رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی تھی ان کو قدرت کی، ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ بات سامنے آتی ہے تو کہے بغیر آگے نہیں جانا پڑتا۔ آپ کو یاد ہے قرآن کریم نے، اور پھر میں کہوں گا بنیادی طور پہ عربی زبان نے 2 لفظ استعمال کیے تھے، نظر اور بصر۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی ترجمہ اس کا ہے، دیکھنا۔ بصارت جو معنی بینائی ہوتا ہے نا، قرآن نے اس سے وہاں استعمال کیا تھا، کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ منافق میری باتوں میں آتے ہیں، وَهُمْ يَنظُرُونَ وَلَا هُمْ يَبْصِرُونَ، 2 لفظ کے وہاں۔ یہ دیکھتے تو ہیں
میں نے اس درس میں بھی کہا تھا کہ اس کے بعد مجھے دوسرا لفظ نہیں ملتا اردو میں کہ میں بتاؤں کہ قرآن کیا کہا گیا ہے۔ وہ یہ نظر اور بصر کے معنی میں جو فرق ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا دیکھتے تو ہیں لیکن کام نہیں چلتا۔ کہاں سے یہ زبان لائی جائے گی؟ یہاں قرآن میں آپ دیکھیے گا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَنظُرُونَ بِهَا نہیں تھا، ایمان من قرآن ہے۔ یہ جو طبی طور پہ دیکھنا ہے تو حیران کھلی ہوئی دیکھتی ہے اور انسان ہی نہیں دیکھتا، ہر حیوان بھی دیکھتا ہے۔ تو اگر نظر ہی کی بات ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ نظر نہیں کہتا، بصر کہتا ہے۔ اسی لیے اس نے خدا کو بصیر کہا ہوا ہے۔ کسی حیوان کو اس نے بصیر نہیں کہا۔ یہاں کہا ہے کہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن بصیر نہیں، بصارت نہیں، بصیرت نہیں ہے۔ دو لفظ ہمارے ہاں آ گئے ہوئے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان رکھتے ہیں ان کو سننے کا کام نہیں لیتے۔ حالانکہ کان تو جہاں بھی ہے، کسی حیوان میں بھی ہو انسان میں بھی ہو، وہ بات تو آ جاتی ہے نا۔ خدائے کا قد انعام ہے، کہا کہ یہ حیوانی سطح کے دل سے زندگی بسر یہ حیوان ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کبھی طور کے اوپر آنکھوں میں اور کان میں اور ان چیزوں میں تو فرق نہیں تھا حیوان اور انسان میں۔ کہا کہ اس اعتبار سے تو یہ حیوان ہے کہ ان سے وہ کام نہیں لیتے کہ جو انسان کی سطح پہ لینا چاہیے تھا۔ کالا نام کہنے کے بعد کہا بال ہونا بند نہیں، ان سے گئے گزرے۔ اولئک ھم الغافلون، اس لیے کہ یہ زندگی کے مقصد اقدار سے بے خبر ہے۔ اب ہمارے سامنے بات صاف ہو گئی کہ کفر کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ کفر ہے حیوانی سطح پہ زندگی بسر کرنا، حیوانی ہی تقاضوں کو پورا کرنے کا نام مقصد حیات قرار دے لینا۔ ایمان ہے اس کے اوپر انسانی سطح کے اوپر اقدار یا ویلیوز کو بھی تسلیم کرنا، ویلیوز کو یقین رکھنا۔ یقین وہ جو مبنی ہو علم و بصیرت اور دلائل و برہان سے۔ اگر ان میں سے ایک کڑی بھی نہیں ہے تو وہ کفر ہے، جہنم کی زندگی ہے۔ یعنی صرف کبھی زندگی کے اوپر ایمان ہے، اس کے تقاضوں پہ ایمان ہے، اقدار پہ ایمان نہیں ہے تو کفر ہے، جہنم ہے۔ اقدار کے اوپر ایمان تو ہے لیکن ایمان کا مدار دلائل و براہین اور علم و بصیرت تو نہیں ہے تو پھر بھی کفر ہے۔ ایمان کے معنی ہوئے انسانی زندگی جس میں اقدار خداوندی پر علم و بصیرت کی بنیاد پر یقین ہو، یہ بات آتے ہیں۔ یہ کہا ہے جیوان مان یہاں قرآن میں، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یہ ہے بدترین مخلوق۔ اقدار پہ ایمان نہیں رکھتے، علم و بصیرت کی روح سے ان اقدار کو نہیں مانتے، اگر ماننے کا بھی تسلیم کرنے کا اعتراف بھی کرتے ہیں تو، اور یہ وہ ہے کہ لا یؤمنون، اور یہی ہے وہ نفسیاتی تغیر جس کا ذکر پہلے کی آیت میں تھا کہ خدا کسی قوم کو دی ہوئی نعمت چھینتا نہیں، اس میں تغیر نہیں کرتا، ان کے احوال میں تبدیلی نہیں کرتا تاکہ وہ قوم اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا کرے، اور یہ ہے نفسیاتی تبدیلی۔
کہ جان سکتا ہے آبرو کے اوپر بھی ایمان ہے یا نہیں؟ آبرو کی حفاظت کے لیے جان دیتا ہے یا نہیں؟ اور پھر یہ یقین علی وجہ بصیرت ہونا چاہیے. کسے ایمان کہا جائے گا؟ اب ذکر آ رہا تھا، میں نے عرض کیا کہ جنگ بدر کے دوران یہ باتیں آ رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں قرآن بات تو جنگ کی کر رہا ہے اور اس کے اندر کیا کیا کہتا چلا جا رہا ہے. اب آئی صبر کی ایک مثال. جنگ میں دو قومیں ہیں، آپس میں لڑتی ہیں. قوت کا قوت سے ٹکراؤ ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے. دو میلے بھی آپس میں لڑتے ہیں، دو بیل بھی لڑتے ہیں، دو کتے بھی لڑتے ہیں. اس کے بعد صرف یہی ہوتا ہے کہ جو ان میں سے تھک جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے. وہ آپس میں کبھی معاہدہ نہیں کرتے. معاہدہ ویلیو میں وہ شامل ہے. کوئی حیوان آپس میں معاہدہ نہیں کرتا. کوئی حیوان پرومس نہیں کر سکتا کسی دوسرے حیوان کو. آپ نے غور فرمایا اخبار کسے کہتے ہیں؟ کبھی تصور میں بھی آپ کے آتا ہے کہ فلاں حیوان نے اپنے دوسرے ساتھی سے یہ وعدہ کیا تھا. یا اگر وہ گروپ ہو جسے آپ قوم کہتے ہیں تو اس نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تھا. یہ انسانی سطح زندگی کی خصوصیت ہوئی نا، اسے ویلیو کہتے ہیں. یہ ہوا تھا، وعدہ کیا اور اس کے بعد آپ وعدے سے پھر گئے تو وہاں آگا نا جہاں وعدہ نہ کرنے والے ہوتے ہیں. آ گئی حیوانی سطح زندگی، اور جو ہی آپ انسانی سطح زندگی کے نیچے گرے کسے ہو گئے. یہ پھر کیوں گئے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جہاں ایمان میں اور ایمان کی ملمہ سازی میں فرق ہوتا ہے، اس سے کافر اچھا ہوتا ہے. وہ خود میں کہتا ہے کہ نہ مانتا ہی نہیں ان چیزوں کو. آپ کو معلوم تو ہو گیا جو قوم بھی سامنے سے آپ کے آئے اور معاہدے کے متعلق وہ کہا کہ میں معاہدہ وعدہ کچھ نہیں جانتا. آپ کو خود سوچنا پڑے گا کہ ایسے شخص سے واسطہ پڑ گیا ہے، ایسی قوم سے واسطہ پڑ گیا، اس نے ایرانیاں کہہ دیا ہے جو کفر خالص. لیکن ایک وہ ہیں کہ جو دن رات کہتے رہتے ہیں کہ ہاں صاحب ہمارا ان چیزوں پہ ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے. آپ ان کو بھروسہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے وہ وہی ہوتے ہیں جہاں وعدہ نہ کرنے والی قوم ہوتی ہے. جسے وعدہ توڑ دینا آپ کہتے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اسی طرح جس طرح سے کوئی حیوان اتنا خطرناک نہیں ہوتا. شیر سب سے زیادہ مہلک اور تباہی مچانے والا آپ کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ دھوکہ نہیں کھاتے. وہ ہمیشہ شیر کے رنگ میں آپ کے سامنے آتا ہے، اسے مناسب آتی ہے. اگر شیر میں یہ کہیں چیز ہو جائے تو وہ بکری کے پیکر میں آپ کے سامنے آئے، کان سے پکڑ کے آپ لے آئیں گھر میں اور یہاں آ کے وہ پوچھیے نہیں پھر کیا ہو. اس میں اس کی صلاحیت نہیں، وہ مناسب ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو یہی اگر کوئی انسان ہے جس کی کیفیت یہ ہے، اور اسی لیے اس سے انسان زیادہ تباہی میں آتا ہے. ہر شکل کی، ہر انسان کی شکل انسان میں، لیکن کیفیت یہ انسان سمجھ میں لیتا ہے کہ یہ اقدار والا جانور ہے، اس لیے اس پہ بھروسہ کر لیتا ہے.
اب تھوڑے سے وقت کے بعد آگے پتا چلتا ہے کہ نہیں سر یہ جو بکری سمجھ کے خرید لائے تھے یہ تو بھیڑیا تھا. جب وہ زیادہ سے پھر جاتا ہے نا وہ چلا جاتا ہے اسی سطح کے اوپر. لیکن قرآن نے جو کہا تھا کہ انسان بالہم اضل ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ بالہم اضل کیسے ہو گئے. وہ شور اور یہ بکری وہ کتے اور بھیڑیے وہ وعدہ کرنا جانتے ہی نہیں, آپ ان سے دھوکہ ہی نہیں کھا سکتے. یہ وعدہ کرنے کا یقین دلاتا ہے آپ کو اور اس کے بعد اس سے پھر جاتا ہے. یہ بدترین ہو گیا اس سے بھی. کبھی آپ شام کے متعلق یہ نہیں کہتے کوئی بات نہیں اس نے وعدہ کیا ہوا کہ میں بچوں گا نہیں تم سے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں سواری نہیں تو شام کو وہ بچے نہیں, یقین ہے آپ اپنی احتیاط کرتے ہیں, تدبیر کرتے ہیں. یہ جو مارے آستی آپ کے یہاں پھرتے ہیں مار آپ ان سے کھاتے ہیں, اس لیے انہیں بدہم اضل کہا قرآن نے. بات چلی آ رہی تھی میدان جنگ کی. آپ دیکھتے ہیں درمیان میں کیا کیا چیزیں نہیں سمجھا گیا قرآن. انسان اور حیوان میں فرق, حیوان سے پستر درجے کے اوپر انسان جو ہے ان دونوں میں تمیز, شر دواب ان کو کہا. حیوانات ساری مخلوق میں سے بدتر. جنگ کی بات ہو رہی ہے, نہیں کی ایک قدر ہے جسے ابھی میں نے کہا. حیوان معاہدہ اور وعدہ نہیں کرتا, وہ جانتا ہی نہیں ہے, یہ قدر ہے. یہ کرتے ہیں لیکن کیفیت الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. ایمان غور کیجیے, یوں کرنے کو تو ہم چلے آئیں گے, آیتیں پڑھتے چلے جائیں گے. نظر آئے گا کہ جنگ بدر کا قصہ تھا, درمیان میں کچھ اور اس قسم کی واضح نصیحت کی باتیں بھی جیسے کہتے ہیں آ گئی. پھر وہی بات آ گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ معاہدہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد سے یہ ہر بار اسے توڑ دیتے ہیں. تو وہ وہی چیز ہوئی, آپ کو معلوم نہیں ہے, یاد نہیں رہا. بڑے ایک ہمارے علامہ صاحب مفسر صاحب ریڈیو پہ تقریر کیے کرتے تھے, بڑے فخر سے یہ کہہ رہے تھے, یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ قرآن یہ نامکمل بھی ہے, مجمل بھی ہے, اور آگے بات یہ تھی کہ اس میں ربط کوئی نہیں ہے. اور وہ اس ربط نہ ہونے کا فلسفہ بیان فرما رہے تھے. ریڈیو پہ ساری دنیا سن رہی تھی آپ کے قرآن کے متعلق فرما رہے تھے. وہ دسترخوان پہ سامنے بچہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا, آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے, اور اس میں آپ اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں. بعد یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں دیکھیے نا کہ کہیں واضح نصیحت آ رہی ہے کہ پھر آدم کا قصہ آ گیا, پھر آگے ذرا سے چلے تو کچھ جانوروں کی بات آ گئی, پھر ذرا آگے چلے آگے سمود کی بات آ گئی. تو اس قسم کی تو وہ کہہ رہے تھے اصل میں یہ بات ہے کہ وہ کھانا کھانے کے لیے بچہ سامنے بیٹھا نا, آپ اس کو واضح نصیحت بھی کیے چلے جا رہے ہیں. اتنے میں وہ شعبے والا ہاتھ جو ہے وہ دسترخوان سے یوں پوچھتا ہے تو آپ درمیان میں اسے کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا دیکھیے نا یہ شعبے والا ہاتھ دسترخوان سے نہیں پوچھا کرتے, یہ کچھ کیا کرتے ہیں. اور پھر اسے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں تم سے کہہ رہا تھا نا کہ سچ بولنے میں یہ کچھ ہوتا, تو کہنے کو قرآن ہے اس کو سن رہا ہے اور روٹی کھان بیٹھا ہے علمیہ ساڑھے مار چھوڑے والا ہاتھ پون جوتا کھڑا وہ بھی سلوار پہ جا پیا کہ داڑھی بھی جا پیا کہ نہیں نہ بھی کریں گے پھر بعد پھر کیا ہاں 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 میں تو نہیں کہنا سکیا. اندازہ لگائیے ریوا نے ریڈیو پہ فلسفے بیان ہوتے ہیں ان چیزوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ الحمد سے والناس تک مربوط کتاب ہے. دیوان نقطہ توحید ہاتھ سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت کھانا ہو تو کیا کریے, رب تو تیرے دماغ کے اندر نہیں, تیری زندگی کے اندر نہیں, اس میں تمہیں ربط نہیں نظر آتا. بے ربطی, مجمل ہونا, مبہم ہونا, نامکمل ہونا بدترین کی بات ہے کسی شخص کی کتاب کے عزیزان مان.
تضاد ہونا یہ بھی اس میں کہا جاتا ہے. پھر تضاد کو مٹانے کے لیے کہتے ہیں وہ ناسخ و منسوخ ہے. ان میں سے کسی اول تو ان کو تصویر کی نصیب نہیں ہوتی, ان میں سے تو ہوتی بھی ہے بتا تو ان میں یہ سب کچھ ہی ہوتا ہے جو یہ بتا رہے ہوتے. بدترین عذاب ہے انسان کے لیے کسی مذہب والے آدمی کی کتاب پڑھنا. یہ ہم سے پوچھو پڑھنی پڑتی تھی ان کے متعلق معلومات بہت جانی پڑتی, ان کی کسی کتاب کو اٹھا کے پڑھ جائیں گے, پھر دیکھیے کیا کیفیت نظر آتی ہے ایسی. بہرحال بات ہو رہی تھی معاہدے کی, کس سطح پہ جاتا ہے قرآن اس چیز, اس کا تعلق جو ہے عہد کی عیسائی کا یہ اقدار میں تعلق کس طرح کا, حیوان کی زندگی یہ نہیں. بدترین مخلوق قرار دیا کہ جو ان اقدار پہ ایمان نہیں رکھتے, ایمان نہیں رکھتے علاوہ دین بصیرت نہیں رکھتے, اسی لیے یہ ایمان ان کا ایمان نہیں ہوتا. اصل بصیرت کی بنیاد سے جو چیز مانی جاتی ہے عزیزان مان وہ تو ٹوٹتے ہی نہیں ہے کبھی. کہا ان کی کیفیت یہ ہے کہ کیونکہ عام روش ہے کہ پھر آپس میں معاہدے بھی قومیں کرتی ہیں کر دیتے ہیں. بصیرت قدر پہ اس کے ایمان نہیں, ایمان علاوہ بصیرت نہیں. نتیجہ یہ کہ جہاں دیکھا ذرا مسلط کا تقاضا ہے پھر کہا شرط دباب یہ ہوتے ہیں. کسی حیوان سے تمہارا رابطہ پڑتا تو اس طرح دھوکہ تو نہ کھاتے کہ وہ تو معاہدہ کرتے ہی نہ تم سے پھر پھرتا کہتے. انہیں انسان سمجھ کے تم نے معاہدہ کیا, معاہدہ کرتے ہیں ہر بات پھر جاتے ہیں. وہم لا یتقون, یہ دیکھیے تقویٰ کے معنی کیا آ جاتے ہیں. آپ کے یہاں بھی میں متقی پرہیزگار کے معنی کو ذہن میں آپ کے ہوتے ہیں. متقی پرہیزگار یہاں آیا تو ہم لا یتقون, نگہداشت نہیں کرتے اپنے, اس کے معنی یہ قانون کی نگہداشت کرنا, قانون کی خلاف ورزی سے بچنا. تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ معاہدے کی پابندی اقدار میں سے ہے, ویلیوز کا تعلق, حیوانی سطح نہیں. ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ انسان بن کے دھوکہ دے کے اس پیکر میں انسانی لباس میں آ کے معاہدہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہر بار معاہدے کو توڑ دیتے ہیں. تو بدترین زندگی ہو گئی, حیوانات سے بھی نیچے گری ہوئی زندگی ہو گئی. لہذا فَإِنَّا فَإِنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. تو یہ جو ہے پھر ان کا تو علاج یہی ہے کہ جب بھی میدان جنگ میں ان کے اوپر قابو پا لیا جائے تو پھر ایسی کیفیت پیدا کی جائے کہ ان کی وہ ہمت ٹوٹ جائے, زور ٹوٹ جائے ان کا. یعنی ان میں پھر مقابل میں آنے کی, وعدہ خلافی کرنے کے بعد نقصان پہنچانے کی ان کے اندر قوت نہ رہے. اس قسم کی شکست دو ان کو. اور کہا یہی نہیں کہ انہیں ہی بلکہ ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کے دل میں بھی اس طرح کاری ہو جائے کہ نہ بھائی ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنی, اور اگر جنگ کرنی ہے معاہدہ کرنا ہے تو اس کے اوپر پورا اترنا. کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ انسانیت کی شرافت سے یہ چیزیں نہیں کرتے تو یہ تو ساری دنیا کو دھوکہ دے کے پھریں گے. ساری دنیا انہیں انسان سمجھ کر انسانی سطح پہ ان سے معاملہ کرے گی اور یہ بعد میں بھیڑیے ثابت ہو جائیں گے. لہذا انسانیت کو امن میں رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی قوت کو اتنا توڑ دیا جائے کہ یہ اور وہ جو ان کے پیچھے ابھی بیٹھے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ نہ بھائی اس قوم کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی, اول تو ٹکراؤ ہی نہیں پیدا کرنا, اور ٹکراؤ پیدا کر کے اگر کوئی معاہدہ کیا ہے تو ان سے معاہدہ نہیں توڑنا. یہ تو اس قسم کی قوم ہے. اور عزیزان من
یا تو دنیا کی قومیں انسانیت کی سطح کے اوپر آئی ہوئی ہوں تو پھر تو ضرورت نہیں پڑتی اس قوت کی، اور وہ اگر اس سطح پہ نہیں ہے تو جس طرح سے آپ کو ہر بھیڑیے سے بچنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، ان لوگوں سے جو بھیڑیے سے بھی نیچے کی سطح کے اوپر ہیں کہ منافق بنتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں آپ کو، آپ کے لیے اتنی قوت کا ہونا نہایت ضروری ہے کہ جس سے ڈر کر یہ لوگ نہ سامنے آنے کی قوت رکھیں، اور اگر وعدہ یا معاہدہ کبھی کر لیا ہے اس کے توڑنے کی ہمت اپنے اندر نہ پائیں، پھر معاہدے پورا ہوا کرتے ہیں عزیزان ہمارے۔ آج کی دنیا میں انسانیت کی سطح کا تو سوال ہی نہیں، اخبار کا دور تو ختم ہو گیا ہوا۔ دوسری قومیں کہ جن کے ہاں اخبار یہ داخلی نہیں مذہب کے اندر، ان کے ہاں تو مذہب چند اعتقادات اور چند رسول کا نام ہے نا۔ خود مسلمانوں کی قوموں کو آپ لے لیجیے جن کے دین کا تقاضا تھا، یہ ایمان کہتے ہیں اس چیز کو تھے اخبار کے اوپر یقین رکھنے کو۔ ہم میں سے کتنے ہیں اقوام کے لحاظ سے یا افراد کے لحاظ سے کہ جن کا ان اخبار پر اتنا محکم یقین ہے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے، آبرو نہ جائے، ٹکے ٹکے سے آبرو دکھ رہی ہے عزیزان من۔ تو ان قوموں کو اوپر یہ بھروسہ کرنا کہ ان سے ٹریٹی ایک ہو گئی ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کارڈ ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں اب اطمینان سے بیٹھ جانا چاہیے، خود فریبی ہے، فریب نہیں ہے۔ انسانی سطح کے اوپر کوئی قوم کو دنیا کی نظر نہیں آتی۔ ہم نہیں ہیں جن کے دین کا یہ تقاضا تھا تو باقیوں کے متعلق یہ توقع ہم کیسے کر سکتے؟ کہا کہ ان کی کیفیت یہ ہے، ادھر آئیے جن کا ایمان ہے اخبار کے اوپر، اس کے مقابلے میں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِنَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَامْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ کیا بات ہے! کہا کہ معاہدہ اگر کوئی قوم کر لے اور تمہیں محسوس ہو کہ اب وہ خیانت سے آگے اتر آئی ہے، وہ معاہدے پہ پوری نہیں رہے گی، آثار ایسے تمہارے نظر آ جائیں۔ اگلی بات قرآن سے اگر نہ پوچھی جائے، کسی سیاستدان سے پوچھی جائے تو وہ یہ کہے گا کہ قبل اس کو تو وہ معاہدہ توڑ دیں اللہ گردن کے اوپر۔ قرآن کہتا ہے اس طرح سے تو پھر تم اور وہ ایک ہی سطح کے اوپر آ جائے، یہ بات نہیں۔ جب تمہیں اس کا احساس ہو کہ یہ قوم ایسا کچھ کرنے والی ہے، پہلے ان کو اعلان کر دو کہ بھئی وہ معاہدہ پھر باقی نہیں رہ سکے، تاکہ تم اور وہ پھر اس کے بعد ایک سطح پہ آ جاؤ جیسے معاہدہ کرنے سے پہلے۔ اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہے علیہم علی سوائن کہ اگر قبل از وقت معاہدے کو توڑ دینے سے یا ان کو لوٹا دینا، توڑنا نہیں قرآن نے کہا ہے، ان کو لوٹا دو، علی سوائن کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر اس میں ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے قبل از وقت اس طرح سے لوٹا دینے میں، تو اس میں مساوات کا پہلو رکھو، نقصان پورا کر دیں ان کا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم خیانت کرو ان کے ساتھ اور بغیر بتائے ہوئے ان کے معاہدے کو توڑ کے ان کی خلاف ورزی کرو، تمہیں محسوس بھی ہو جائے کہ وہ خیانت کرنے والے ہیں، اس کے بعد بھی تم خیانت نہ کرو کہ ان اللہ لا یحب الخائنین۔ خیانت بہر کیا بری اقدار کی نظر ہے، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ صاحب وہ قوم نظر آتا تھا معاہدہ توڑ دو گی، توڑا تو نہیں تھا بھی انہوں نے، وہ کہتا اندازہ تھا نا، ٹھیک ہے انہیں اعلان کر کے بھیج دو۔
تو اس معاہدے میں یہ کچھ نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ معاہدہ نہیں رہ سکتا. پہلے تو معاہدے کے اندر اس قسم کی شرط ہی رکھی کہ یوں توڑا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا، توڑا جا سکتا، پھر لفظ غلط ہے. اور اللہ سوائن ہونا چاہیے تھے، دونوں ایک سطح کے اوپر آ جاؤ. ملاجا سب اندر لگینا کفر اس سباقو انہم لا یؤمنون. یہ بات یقیناً ان لوگوں سے بتا دو کہ یہ اپنے ذہن میں یہ خیال بھی نہ کریں تمہارا وعدوں کے اوپر پورا رکھ لینا، معاہدوں کی اس طرح سے حفاظت کرنا، یہ جو طرز عمل یا رواداری تم اختیار کرو گے، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں آئے کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں کچھ، اس لیے گر کر یہ چیز کر رہے ہیں. ایسا یہ لوگ احساس نہیں کریں گے کہ یہ بلند سطح زندگی کے اوپر ہے، شراکت اور ملاوٹ کا تقاضا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، محلے میں ایک شریف آدمی سننے سے جھکتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کمزور ہے نا، اس واسطے اس میں تو بیوی اور بے چارگی جسے کہا کرتے ہیں. آج شرافت کے معنی کمزوری سمجھا جاتا. یہی یہ بات کہی کہ تم تو شرافت کی بنا سے یہ چیز ان سے کرو گے، اور یہ ذہن میں یہ نہ سمجھنا کہ تم کمزور ہو گئے ہو. ان سے کہہ دو کہ یہ کبھی ذہن میں یہ تصور تک بھی نہ لائے کہ یہ تم سے آگے بڑھ جائیں گے، یہ کبھی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتے. یہ بھی ان کو بتا دو کیسے. کہنے کو تو ہر قوم یہ کرے گی، کہے گی دوسری قوموں سے کہ ہم میں یہ طاقت ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے. آپ دیکھتے ہیں روز یہ بات آتی، بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کے مقابلے میں کل ہی شکست بھی کھائی ہے، اپنے ہاں ابھی یہ صورت بھی نہیں ہے. دو دن اعلان کے ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ نہ سمجھنا سمجھنا کہ ہم مقابلے پہ نہیں آئیں گے. دیکھو اب سے آگے یہ کچھ ہر قوم کہتی ہے. تو ہم نے بھی اگر یہی کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ تصور بھی نہ کریں کہ ہم کمزور ہو گئے، تم آگے نکل جاؤ گے. وہاں اتنی بات سے نہیں یہ بات سمجھ نہیں آتا کسی کو، اور نہ اتنی بات کافی عزیزان من سوچیے یہ قرآن کس سطح پہ ہے. اور کہا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی سرحدوں کے اوپر اس قسم کے رسالے اور توپ خانے اور فوجیں جمع کر کے رکھ دو تو پتہ چل جائے ان کو تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. ان کے دلوں کے اندر دہشت ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے ان لوگوں کے دلوں میں کہ جو قومی سطح کے اوپر تمہارے دشمن، اس کے بلند سطح کے اوپر خدا کے دین کے دشمن، ان کے دلوں میں تمہارا روپ کاری ہو جائے. یہ کیا طریقہ پہلے کہا تھا نا کہ ان کے دل میں یہ کہیں احساس نہ نکلے پیدا ہو جائے کہ تم کمزور ہو گئے ہو. ان سے کہہ دو کہ ہم کمزور نہیں ہیں، کہہ دو کوئی بات نہیں چلتی. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن، اس کا عملی طریقہ یہ ہے سرحدوں پہ، یعنی وہ ہے نا علاقہ جہاں سب سے پہلے دشمن دیکھے گا کہ ان کی قوت کتنی ہے. کہا جہاں منستطاعت جتنی قوت تم میں ہے سرحدوں کو مضبوط کر دو. اس سے وہ سمجھ سکیں گے کہ واقعی ہم ان سے آگے نہیں جاتے، ہم ان کے غالب نہیں آ سکتے. کہا یہ ہے طریقہ ان کے ذہن کے اندر یہ ڈالنے کا کہ تم کمزور نہیں ہو. اس سے ان کے دل کے اندر خوف تمہارا طاری ہو جائے گا. یہ جو تمہارے دشمن، تمہارے دین کے دشمن، یہ بات اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی عزیزان من. تمہارے دشمن، تمہارے دین کے دشمن. جس دن بھارت کا سقوط ہوا ہے انڈیا میں جشن منایا گیا تھا. انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو مبارکباد کے پیغامات سارے ملک سے ملنے چاہیے تھے. اس کے لیے جشن منایا گیا تھا پارلیمان میں. اس میں اندرا گاندھی نے یہ تقریر کی تھی کہ یہ ٹھیک ہے جشن مسرت، یہ جشن فتح، لیکن یہ فتح نہ تو ہندوستان کی پاکستان کے اوپر ہے، نہ ہماری فوجوں کی ان کی فوجوں کے اوپر ہے،
نہ ہماری طاقت کی ان کی طاقت کے اوپر ہے. یہ فتح ہے ہمارے صحیح نظریہ زندگی کی ان کے باطل نظریہ زندگی کے اوپر. اس نے کہا تھا کہ ہم تقسیم سے پہلے برسوں تک ان سے یہ کہتے رہے کہ تمہارا نظریہ زندگی غلط ہے، مذہب کی بنیاد کے اوپر ایک کام نہیں بن سکتی، دین کی بنیادوں کے اوپر مملکت اب نہیں قائم ہو سکتی. ہم ان سے برسوں تک یہ کہتے رہے. اس نے کہا یہ پھرے تھے ان کی بات سمجھ میں نہ آئی. 25 سال کے بعد میدان جنگ نے بتا دیا کہ ہم سچ کہتے تھے، یہ جھوٹے. نظریہ زندگی کے متعلق اس نے کہا یہ ہے عزیزان من جسے قرآن نے کہا ہے عدو اللہ ہے. عدو کن تو ٹھیک ہے، وہ ہماری اس الگ مملکت کو دیکھ نہیں سکتے. قومی مسئلے کی بنا کے بھی ان کا تقاضا یہی ہے کہ اکھنڈ بھارت، لیکن اصل چیز عدو اللہ ہے. وہ اس نظام زندگی کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے جو قرآن چاہیے کہ یہ ہے وہ لوگ تمہارے بھی دشمن، اس دین کے دشمن جو تمہارے خدا نے دیا ہوا، لہٰذا ان کے ساتھ مسالے کا کیا سوال ہے. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، یہی نہیں جو سامنے ہے، اور بھی بہت سی جن کا تمہیں علم نہیں ہے ابھی، خدا جانتا ہے. ان کے دنوں میں بھی تمہارا روپ جاری ہو جائے گا، دہشت بڑھ جائے گی. سرحدوں کو اتنا مضبوط کرو. دیکھتے ہیں یہ پریکٹیکل ریلیجن. مذہب کی اسٹیج سے باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا ہے نا کہ مذہب کا تو لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے. یہ مذہب ہے ہی نہیں، یہ تو دین ہے. مذہب میں آپ کو اپنی سرحدیں کہاں، آپ کی اپنی مملکت ہی نہیں ہو. کوئی مملکت ہو، کوئی حکومت ہو. جو ہمیں انگریز کی مملکت کے اندر بھی کہتے تھے کہ اس کے اندر تم ان کی وفاداری میں تم محرومیت میں زندگی بسر کرتے چلے جاؤ، بڑے سچے اور صحیح مسلمان رہو گے سارے. وہ یہ دیتا ہے. یہ عدو اللہ جو ہے اس کے مذہب میں نہیں ہوتا، کیونکہ جسے تم مذہب کہہ کے پکارتے ہو اس کی حفاظت کی تو وہ ضمانت دے دیتا ہے. انگریز نے بھی ضمانت دی ہوئی تھی، ہندو بھی ضمانت دیتا ہے. پھر عدو اللہ کیسے ہوئے گی؟ کون سی چیز ہے جس کی وہ ضمانت نہیں دیتے تھے؟ کانگریس نے، ہندو نے، اسی اندرا گاندھی کے بعد نے یہ ضمانت دی تھی کہ مسلمان جہاں رہے ہم مذہبی آزادی کی پوری ضمانت دیتے ہیں. اور یہ کیا چیز تھی جو اندرا نے کہا کہ ان کا باطل نظریہ زندگی تھا جس کے اوپر آج ہم نے کامیاب آتی تھی. یہ دین تھا. مذہب کی آزادی تو آج ہی ان کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کو مذہب کی آزادی ہوگی. اگر اسی کا نام دین ہے تو یہ تو پھر کوئی قوم بھی دنیا کی اس کی مخالفت نہیں کرتی. تو دنیا کون سی قوم ہوگی؟ مذہبی آزادی تو ساری قومیں دیتی ہیں. مذہب اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہی نہیں، دین ہوتا ہے خدا کا دیا ہوا. دین اپنی مملکت چاہتا ہے، اپنی مملکت کی سرحدوں چاہتا ہے. ان سرحدوں کے اوپر اتنی قوت سے، ان سرحدوں کی اوپر جتنی بھی آپ کے یہاں کی فوجیں ہیں، جس انداز سے اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق سامان حفاظت ہوتا ہے، وہاں ان سرحدوں کو مضبوط کرنا دین کا تقاضا ہے. اس نے کہا ہے نا عدو اللہ، یہ خدا کے دین کی حفاظت ہے، اپنی بھی حفاظت ہے. اور وہ جو جنہیں تم ابھی جانتے نہیں ہو، اللہ یعلمہم، خدا جانتا ہے. یہ بات تو ہو گئی. اب جان مطمئن ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے صاحب ہماری فوجیں جتنی بھی ہیں وہ سرحدوں کے اوپر چلی گئیں، انہوں نے مورچے تھام لیے، انہوں نے حفاظت کا سامان کر لیا. اب اس کے بعد ہمارے لیے راوی ایش لکھتا ہے ہم جو کچھ جینے آئے کریں. اس نے کہا کہ سوال یہ نہیں ہے، ساری قوم کا سوال ہے. ساری قوم تو سرحدوں پہ نہیں جا سکتی. یہ باقی قوم جو ہے اس کے لیے کیا ہے؟ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى عليكم وانتم لا تظلمون. یہ باقی قوم جو ہے بڑا خرچ آئے گا اس کے اوپر. ملک کا آدھے سے زیادہ بجٹ ہوتا ہے ڈیفینس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. یہ باقی کام یہ نہ سمجھ لو کہ صاحب یہ ان کا کام ہے وہ کرتے رہے.
ان کا کام یہ ہے کہ ان کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے جس قدر دولت کی ضرورت پڑتی ہے تم سے کھلا رکھیں یہ باقی قوم اپنی دولت کو. اور اس کا نام ہوا فی سبیل اللہ. آپ نے سمجھا فی سبیل اللہ خرچ کے کیا معنی ہیں؟ مگر میں خیرات کے معنی ہوتے ہیں فی سبیل اللہ. آپ سبیل لگی ہوئی کسی دیکھ دیا ہم محرم والا پہ تو نظر آ جائے گا نا سبیل یہ اٹھو گے نا. آپ دیکھتے ہو فی سبیل اللہ یہ کہاں کہاں ہے یہ دولت کا کھلا رکھنا. اور یہ خرچ مانے اس کے نہیں ہوتے کھلا رکھنا ہوتا. اور اس کو ہوتا ہے کہ اپنے یہاں وہ سارا محفوظ رکھا جائے اس میں سے کچھ 4 پیسے دے دیے جائے. فی سبیل اللہ خیرات حکومت کو ٹیکس وہاں دولت کھلی نہیں رہتی. قرآن کی عجیب یہ اصطلاح انصاف کہتے ہی ہیں اس تھیلی کو کہ جس کے دونوں منہ کھلے ہوئے ہیں. ذاتی امداد یا دولت سے ذاتی اگر آپ امداد ہو تو اس میں تھیلی کا ایک منہ کھلا ہوتا ہے اس کو کہنے والا تھیلے کا بند ہوں گا تو اتوں کہہ دیں گے تجھے کو روپیہ کیسے نہیں دیں گے. یہ معاشی نظام ہی نہیں قرآن وہ تو انصاف چاہتا ہے. دونوں منہ کھلے ہوئے ہوں آمدنی کے لحاظ سے کماؤ زیادہ سے زیادہ کماؤ اور اس کو کھلا رکھو ادھر سے جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں چلا جائے. من مار کے نہ دریاوا نہیں پہ نہ رکھ لینا سوال ہی نہیں. چلنے دو ان کو مان نہیں بیٹھے ہوئے پانی کی طرح. یہ ہے فی سبیل اللہ. اوپر کہا ہے سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوجیں کی وہاں کھڑی کرو اور باقی قوم سے کہا ہے کہ اپنی محنت کی کمائی کا دوسرا سرا کھلا رکھو اور اس کا نام ہے فی سبیل اللہ. آپ پتا چلا فی سبیل اللہ کیا معنی ہوتی ہے. مملکت کے استحکام اور اس کی بقا اور اس کی حفاظت اس کے لیے لیکن مملکت بجائے خیش مقصد نہیں ہے. مملکت دین کی حفاظت کے لیے دین کے معنی اقدار انسانیت انسانی اقدار کی حفاظت کے لیے اس مقصد کے لیے یہ قوم جن میں سے جن کی ضرورت ہوگی وہ فوج میں ہوں گے. ان فوج کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باقی قوم پوری محنت کرے گی اور محنت کی کمائی میں سے اپنی ضروریات کے مطابق لے کے باقی کھلا رکھے گی. یہ ہے وہ نظام. وہ کہا ہے کہ یہ دینے والے جو ہیں یہ نہ سمجھنے کے ساتھ یہ تو محنت ہم کرتے ہوئے مر گئے اور گئے تو وہ کرا گیا ہم سے. یہ قدرتی طور پر جو خیال پیدا ہوتا ہے نا یہ جو سینٹیٹی آپ کے یہاں بتا رہے ہیں تقدیس بتا رہے ہیں ذاتی دولت اور محنت کے ساتھ سینٹیٹی اللہ اکبر مقدس ہے. یہ خالص نظام سرمایہ داری کا پیدا کردہ تصور. یہ وہ چیز ہے نا کہ صاحب میری محنت کی کمائی جو ہے وہ میری ہے کسی کو کیا آپ اس میں سے لے جائے. سوال یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکو کو حق نہیں مانتا کہ اس میں سے دیے جائے. آپ نے دیکھا کہ ڈاکو میں اور اس میں فرق کیا ہے. یہ نظام جو ہے اس نظام کے لیے یہ سب کچھ دے دینا کہا یہ کیوں ہے اس لیے کہ جو وقفہ الیکم پہلے یہ دے نہیں رہے تو کہا ہے کہ یہ لاٹ تو تمہارے پاس آئے گا اور دوسری جگہ ہے 10 گنا بن کے آئے گا. یہ جو رات کو آپ چوکیدار رکھتے ہیں اور اسے تنخواہ دیتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ خامخواہ کے لیے مفت نہیں کھا جاتا ہے کچھ کماتا ہوا تو ہمیں یعنی کوئی ہماری کھیتی ویتی کرے کچھ تھوڑا بہت اس میں سے تو کچھ پیدا ہو اور یہ چوکیدار تو یہ کچھ بھی نہیں کماتا اور لے جاتا ہے اتنا. آپ کو پتا ہے کہ اس چوکیدار کی محنت کی ریٹرن کتنی آپ کو ملتی ہے. اس کو تو اگر آپ 60-70-100 روپیہ دیتے ہیں آپ کا 10,000 روپیہ موجود ہوتا ہے. تو کہا یہ جو دین کی اور مملکت کی حفاظت میں خرچ کر رہے ہو یہ جو تمہارے ذہنوں میں بار بار سناس میں آتا ہے کہ صاحب یہ فوجیوں کو دیکھو گا ہٹے کٹے مستندے جو ہیں وردیاں کامیاں لیفٹ رائٹ کر دے پھر دے نہ کوئی کامنا کہا جناب کھا جانے میں سارے مردوا روپیہ کما دو ابھی لاجا میں آ گئے. یہ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بھائی. کہیں ایک جگہ جان دینی پڑے نا تمہیں تو پتہ چل جائے مفت میں کھانے والے ہیں یہ, جان دے کر تمہاری حفاظت کرنے والے. قرآن کہتا ہے یہ استاد ہے, یہ جو اس صحیح نظام میں خرچ کرتے ہو وہ لوٹ کے تمہاری طرف آ جاتا ہے, ضائع نہیں چلا جاتا, یہ واپس آتا ہے. یہ سونا بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو کندن بن کے نکلے. بڑی انویسٹمنٹ ہے تمہاری یہ جو کچھ کرتے ہوتا ہے. جان تم لا تظلمون, تم کو کچھ زیادتی نہیں کی جا رہی, کچھ کمی نہیں اس میں ہوگی. سر پورے کا پورا واپس آتا ہے. ملک کی حفاظت کے سامان جو ہیں یہ فوجیں یا یہ ان کو کمزور ہونے دیجیے, پھر دیکھیے جو اندر تمہارے پاس رکھا ہوا ہے وہ کتنا رہ جاتا ہے اور وہ کتنا محفوظ رہ جاتا ہے. یہ تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ وہاں سے آتی ہے. پھر ہم تو قومی سطح پہ گفتگو کر رہے ہیں. اگر اسلام کا نظام اور دین کا نظام قائم ہو اور اس نظام کی استحکام کی خاطر آپ یہ سب کچھ دیتے ہوں, دیکھیے کتنا لوٹ کے آتا ہے تمہاری ترقی کا. وہ تو اتنا لوٹ کے آتا ہے. وہی بات یاد آ گئی کہ مصر کے بازار میں جب زلیخا نے یوسف کو خریدا تھا تو مولانا جامی وہاں یہ چیز کہتا ہے, سہیلیوں نے پوچھا کتنے میں خریدا ہے. کچھ قیمت انہوں نے زیادہ ہی لی ہوگی بیچنے والوں نے. اس نے کہا کہ کیا پوچھ رہی ہو, کتنے میں خریدا ہے؟ ذرا ہم چند دادم جہاں خریدا, چند سکے میں نے دیے چاندی سونے کے اور میں نے جان خرید لی. تعالی اللہ عجب ارضا خریدم, خدا کی قسم بڑا ہی سستا پیدا کیا. دین کی حفاظت کے اندر یہ کچھ کر دینا, یہ تو عزیزہ نے من دولت جان دینے والا جو دین کی حفاظت میں ہے وہ جان دیتا ہے, وہ ہنستا کہتا ہے کہ تعالی اللہ عجب ارضا خرید. اللہ کی قسم بڑا سستا سودا میں نے یہ مارا ہے. لیکن کیا بتائے عزیزہ نے من, باتیں ہی باقی رہ گئی رسم اذاں, روح بلالی نہ رہی. دین کا تصور ہی نہیں رہا. دین کی خاطر یہ کچھ کرنے کا تصور ہمارے ہاں کہاں آ گیا. وقت ہو گیا عزیزان من. آج ہم سورہ الانفال کی آیت 7 تک آ گئے, 60 تک آ گئے. 61 سے اگلی دفعہ ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.